आज सिंध اسمبلی سے آپ سے مخاطب ہوں میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کہ الیکٹرک کا آج سندھ اسمبلی سے آپ سے مخاطب ہوں میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کہ الیکٹرک کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا ہے، ناانصافی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں سنگ ہیں، بالکل چپ ہیں اور ایسا چپ کا ان کو سانپ سونکھ گیا ہے کہ یہ اب اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے سندھ اسمبلی سے ایک قرارداد پیش کی تھی کہ متفقہ طور پر ہم سب مل کر کے الیکٹرک کے اس ظلم کے خلاف ہم بات کرتے ہیں۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا جب ہمارا لانگ مارچ کراچی سے نکلا تھا، پاکستان بچاؤ مارچ وہاں سے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے سندھ اسمبلی سے کئی مرتبہ یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ صرف کہ الیکٹرک کمپنی کو بجلی کا نظام نہ دیا جائے بلکہ مشترکہ طور پر 7 اضلاع ہیں کراچی میں، ہر ضلع کے لیے ایک الگ کمپنی ہو اور پھر اس کمپنی کے معاملات کو جائزہ لیا جائے، ان کے خوبیوں کو جائزہ لیا جائے، جو کمپنی درست کام کرے، جو کمپنی عوام کو فائدہ پہنچائے، جو کمپنی یونٹ کے اندر بجلی کے پیسوں میں کمی لے آئے، جو لوڈ شیڈنگ کو ختم کرے، جو مزید بجلی بنانے کا سبب بنے، یعنی ایک قطرہ بھی کہ الیکٹرک نے اتنے عرصے میں 20 سال میں ہمارے لیے بجلی کا اضافہ نہیں کیا، بلکہ ہماری تاروں کو، ہمارے جو بجلی کا جو نظام تھا، جو تاریں تھیں مہنگی مہنگی، ان کو بھی وہ ہڑپ کر گئے اور جو مصنوعی تاریں لگا دی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کتنا ظلم ہے، بجلی نہیں ہوتی ہے، بل لاکھوں میں ہزاروں میں آ جاتا ہے اور بے شمار آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا اس نظام کو کہ کتنا بیکار نظام ہے کہ یہ خود مقروض بھی ہے، یہ کہ الیکٹرک خود بھی یہ مقروض ہے، 64 ارب روپے کا مقروض ہے جو عوام سے انہوں نے لیا پھر واپس بھی نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو کیوں جھیل رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ ہماری حکومت بالکل، سندھ حکومت تو فیل ہو گئی ہے، یہ اب ایک ایک چیز کو، ایک ایک محکمے کو یہ اسی طریقے سے پرائیویٹ کرتے جائیں گے تو پھر بھائی حکومت کس بات کی سنبھال رہے ہیں آپ ایک نظام نہیں سنبھال سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ حکومتیں کتنی نااہل ہو گئی ہیں کہ اب ہم پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ جا کے ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی یہ بالکل واضح دلیل ہے اس بات کی کہ حکومتیں نااہل اور ناکام ہو گئی ہیں، بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ اب وہ ان کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں، اپنے نظام پر بھروسہ نہیں، اپنے کام کاج پر بھروسہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو خود درست کر سکیں گے۔ اب پرائیویٹ کمپنیوں کو دی جا رہے، بجلی کا نظام دے دیا گیا، اب مزید بھی دیا جا رہا ہے۔ کیوں اپنا نظام ہم خود ٹھیک نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ہمارا اپنا نظام ٹھیک نہیں ہوتا، ہم پرائیویٹ کمپنیوں کی طرف جاتے ہیں؟ گیس کی حالت آپ دیکھ لیں، تباہ کی کیا حالت ہے، نہیں ہے، گھروں میں گیس نہیں ہے، بالکل نہ کھانا پکانے کے لیے نہیں ہے، وہاں سے گرمی بھی ہے، لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، جنریٹر چلاتے ہیں تو گیس نہیں ہے، اور پھر اب وہی دوبارہ آپ 75 سال میں آپ کیا ترقی کی طرف گئے؟ ہم 75 سالوں کی چیزوں کو دیکھ لیں تو اب دوبارہ ہم آگ پہ آ گئے ہیں۔ ہم اب اپنے ان اچھے اچھے گھروں کے اندر جو اچھے فینسی گھر ہوتے ہیں وہاں بھی آگ جلانا شروع کیا۔ کیوں ہو گیا؟ ہم کیوں اس طرف ہم پہنچ گئے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ نااہل حکومتیں ہیں۔ اور میں اس وقت جو مطالبے یہاں کھڑا ہوں وہ ایک مطالبہ کے لیے، وہ یہ عوام سے مطالبہ ہے، پی پی کے عوام سے، جو پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں، جو پی ٹی آئی کو ووٹ کرتے ہیں، جو ایم کیو ایم کو ووٹ کرتے ہیں، جو نون لیگ کو ووٹ کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کس بات کا ووٹ دیتے ہیں؟ آج ہم نے کہ الیکٹرک کے ظلم کے خلاف جب ہم نے سندھ اسمبلی میں قرارداد ان کے خلاف پیش کرنے کی بات کی تو کوئی نہیں ساتھ دیا، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ اور آپ ان کا کیوں ساتھ دیتے ہیں؟ اور پھر کیا آپ نے اسی طرح مزید ان کے ظلم کو جھیلنا ہے کیا؟ مزید کیا ان کے عذاب میں رہنا ہے کیا؟ مزید اس طرح کے بجلی کا ظلم کو آپ برداشت کرتے جائیں گے؟ بس یہی بات ہے کہ یہ جو ان کا ظلم ہے اس کو بند کیا جائے، مزید 7 کمپنیوں کو یہ لائسنس جاری کیے جائیں، ان کو دیے جائیں، ان میں سے جو بھی جس کی کارکردگی درست ہو اس کارکردگی کی بنا پر ان کمپنیوں کو آگے بڑھایا جائے۔ اور میں نے مثال بھی دی ہے اور اپنے بجٹ اسپیچ میں بھی کہ جب پی ٹی سی ایل کا معاملہ تھا، ایک کمپنی تھی تو معاملہ اور تھا، اس کی بلوں کا معاملہ، ان کی اہمیت وغیرہ، جب دوسرے کمپنیاں آگے زونگ اور یہ جیز اور یو فون اور دوسری چیزیں، کتنا سستا ہو گیا فون، کتنا سستا ہوگا؟ کیوں کہ ان کے آپس میں مقابلے چل گئے۔ تو آپ بھی بھئی لائیں باہر کی کمپنیوں کو، اگر آپ یہ کہنے کہ کوئی کمپنی آنے کو ہی تیار نہیں ہے،
کوئی آنے کو نہیں تیار، کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ظلم کے اس شکنجے میں عوام کو ایسا پھنسا دیا ہے کہ آپ زندگی بھر اس کا حل نہیں کریں گے۔ یہ ان سے جب بات کریں نا تو یہی کہتے ہیں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے یار، آپ کیسی بات کرتے ہیں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، یہ کہ الیکٹرک تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اپنے مفادات ہیں، اپنے عوام کو تکلیف دینے کے لیے اپنے مفادات پہ ترجیح دیتے ہیں، ورنہ عوام دیکھ لیں کہ یہ عوامی نمائندے ہیں تو کیوں ان کے خلاف نہیں آتے ہیں عوام کے لیے۔ جی میری نظر میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو آنے کو تیار ہوں، یا ایسی کمپنیاں میرے کوئی رابطے میں نہیں ہیں، مگر اگر اس بات کو آپ اوپن کر دیں گے، آپ اعلان کر دیں گے کہ جو کمپنیاں آنا چاہتے ہیں، یہ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، نظام کو سنبھالنا چاہتے ہیں، پھر آپ یقیناً بہت سارے آپ کو ملیں گے، اور اگر نہیں ملتا تو حکومت خود اپنی تعویل میں لینا، ان سے تو جان چھٹکارا دے ہمیں۔ جی دیکھیں، میں جب قرارداد لے کے آیا تو اس وقت کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، اس وقت میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا ہے۔ جی جی میرا تعارف مفتی محمد قاسم فخری، پارلیمانی لیڈر تحریک لبیک پاکستان۔ ٹھیک ہے۔ آج سندھ اسمبلی سے آپ سے مخاطب ہوں میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کہ الیکٹرک کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا ہے، ناانصافی